اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جب تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون کر دیا پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اللہ تعالیٰ کو اس کا امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے مارو۔ اسی طرح حق تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر تم کو دکھائے ہیں، اس توقع پر، اس امید پر کہ تم کیا کرو، تم عقل سے کام لیا کرو، اور ایسے ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سختی رہے تو ان کی مثال پتھر کی سی ہے، یا سختی میں ان سے بھی زیادہ۔ اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو مشک ہو جاتے ہیں، یعنی پھر ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں، یعنی کہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے۔ تو حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ مردے کا زندہ ہونا اور بنی اسرائیل کی سنگ دلی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول کی لاش کو اس بکرا کے، یعنی کہ اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو تم مارو، تو اس طرح چھونے سے وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ جب گائے کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر رکھا گیا تو مقتول نے زندہ ہو کر اپنے بھتیجے کا نام بتا دیا، اور اس طرح جس بات کو وہ چھپانا چاہتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا، اور مقتول قاتل کا نام بتا کر پھر گر پڑا اور مر گیا۔ اس پر قاتل کو، یعنی مقتول کے بھتیجے کو پکڑا گیا اور قصاص لیا گیا، اور میراث سے بھی محروم رکھا گیا، اور اسی وقت سے یہ حکم ہو گیا کہ قاتل ہمیشہ میراث سے محروم رہے گا، اگرچہ قاتل مقتول کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کس سے میراث سے محروم رکھا جائے گا۔ اگر بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اسی طرح اگر بہن نے بھائی کو قتل کیا اور باپ نے بیٹے کو قتل کیا، یا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، تو وہ میراث سے محروم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یعنی اے بنی اسرائیل، چاہیے تو تمہیں یہ تھا کہ ان تمام گزشتہ واقعات اور انعامات اور احسانات اور آیات اور معجزات کے بعد تمہارے دل کیا ہو جاتے، نرم ہو جاتے، اور ان میں خوف پیدا ہو جاتا، اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے اور سچی نیت سے اس کی اطاعت کرتے، مگر اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، اور تم نے بڑھ چڑھ کر حدود اللہ کو توڑا، یعنی اللہ کی حد کو توڑ دیا، اور اس کے بعد پیغمبروں کی آپ نے کیا کی، مخالفت کی، اور سخت بھی کیسے، پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور سنگ دل ہو گئے۔ بات تو پتھر بھی ایسے ہیں کہ ان سے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ پڑ نکلتی ہیں ان پتھروں سے۔
اور انہی پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کے ڈر، خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں، گویا ہیبت الہی سے لرز کر سجدے میں گرتے ہیں، اور تمہارے دلوں میں کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ الغر یہاں آیات میں بتایا گیا ہے کہ بعض انسانوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نصیحت اور عبرت ان کے لیے مفید اور سود مند نہیں ہوتی۔ دل کی سختی یعنی قساوت قلبی کا خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ خدا سے غافل بناتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ، اے اللہ میں دل کی سختی اور غفلت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی نشانی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، یعنی اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے اس آدمی کے آنکھوں سے کیا نہ بہے، آنسو نہ بہیں، اور دوسرا دل کا سخت ہونا، اور تیسرے امیدوں کا بڑھ جانا، اور چوتھے حرص اور طمع اور لالچ کا پیدا ہو جانا۔ قیامت کے دن زندہ ہونے کی دلیل، جس طرح اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے عدل اور قصاص جاری کرنے کے لیے عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ایک خاص ضرورت اور مصلحت کے لیے مردہ کو تمہارے روبرو زندہ فرمایا، اور اس مردہ کا کلام تم نے اپنے کانوں سے سنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محض جزا دینے اور عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف کے لیے دوبارہ اپنی قدرت کاملہ سے مردوں کو کیا کریں گے، اپنی زندہ فرمائے گا، تو سب کا انصاف کرے گا، اور مظلوم کا ظالم سے قصاص اور بدلہ لے گا۔ اور آخر میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، اگرچہ تم اپنی قساوت قلبی کی وجہ سے خدا سے غافل ہو گئے، مگر خوب سمجھ لو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تمہارے اعمال اور افعال سے بے خبر نہیں ہے۔ بس دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو قلب سلیم عطا فرمائیں اور قساوت قلبی کے مرض سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچائیں جو دل کو سخت کرنے والی ہیں، اور اپنے ذکر اور فکر کی توفیق عطا فرمائیں جو سعادت کی نشانی ہے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔